آپ کے لیے، ایک روزے دار کے لیے جائز کیا ہے، کیا کیا چیزیں جائز ہے روزے کی حالت میں، اور کیا کیا چیزیں حرام اور ناجائز ہیں روزے کی حالت میں، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ صاحب شادی شدہ ہیں یا جوان ہیں یا کچھ بھی، اگر بعض لوگ سوال کرتے ہیں، اس سوال کا جواب میں دینا چاہوں گا کہ اگر رات کو ان کو مثلا یعنی احتلام ہو گیا، سپن دوش ہو گیا، یا بیوی سے ہم بستری کر لی اور سحری کا ٹائم ہو گیا، سحری کھائی اور نہایا نہیں اور فجر کی اذان ہو گئی، تو اب وہ کیا کرے؟ کیا روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ روزہ رکھے گا، ایسا کچھ بھی نہیں، روزہ وہ رکھے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، اسی حالت میں وہ سحری کھا لے، بعد میں اذان ہو گئی جا کے غسل کرے، پھر فجر کی نماز وہ پڑھا، دونوں میاں بیوی کیا کہتے ہیں نہا دھو کر کے پڑھیں، یہ ضروری ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم تو ناپاک تھے، اب ہم روزہ کیسے؟ نہیں، روزہ آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصبح جنبا فی رمضان، کہ رمضان کا مہینہ ہوتا اور آپ صبح ہو جاتی، فجر کا ٹائم ہو جاتا اور آپ جنابت کی حالت ہی میں رہتے، اسی ناپاکی کی حالت میں رہتے، فجر کے بعد اذان کے بعد پھر آپ غسل وغیرہ فرما کر کے فجر کی نماز پڑھتے۔ تو یہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک روزے دار کے لیے جائز ہے کہ وہ کلی کرے۔ بہت زیادہ کہتے ہیں بھی روزہ ہے منہ میں پانی نہیں ڈالو، یہ نہیں کرو، نہیں، کلی کرنا ہے۔ اسی طرح ناک میں بھی پانی ڈالنا، لیکن پہلے یہ تھا کہ ناک میں زیادہ پانی ڈالتے تھے، اب ناک میں اتنا زیادہ مبالغہ نہ کریں، کلی بھی کریں، ناک میں پانی بھی ڈالیں، اگر اس کی تراوٹ وغیرہ اگر گلے کے اندر پہنچ گئی تو اس سے کوئی قباحت نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح سے گرمی بہت ہے، شدت ہے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ دریا ہے یا نل ہے یا کنواں ہے یا ٹیوب ویل ہے، کہیں بھی گئے ہیں، اب گرمی ہے، اب وہ چل رہا ہے، آپ نے پانی کی لالچ تو وہاں ڈبکی لگا لینا، نہانا دھونا کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ پانی میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، آپ ٹیوب ویل کے نیچے بیٹھ جائیں، آپ نل کے نیچے بیٹھ جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں نہر ہے، وہ نہائیں دھوئیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے برف وغیرہ کی تھیلی وغیرہ گرمی کی وجہ سے آپ جو ہے اپنے سر پہ رکھ لیں تاکہ ٹھنڈا ہو، تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح کلی کثرت سے کریں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح آنکھ میں سرما لگانا، اسی طرح سے ایسا مریض جسے وہ دمے کی مریض دم جس کو ربو کہتے ہیں عربی میں، وہ ہوتی ہے جو بخاخ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، بخاخ وغیرہ استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے استعمال کرنا۔ اسی طرح سے آنکھ کے اندر، آنکھ کا مریض ہے وہ آنکھ کے اندر قطرے وغیرہ جو ڈالتے ہیں، وہ بھی قطرے وغیرہ بھی ڈالنا، سر میں تیل لگانا، خوشبو لگانا، یہ بھی ایک روزے دار کے لیے جائز ہے۔ قطرہ اگر آنکھ میں ڈالا، بھلے اس کی کڑواہٹ یا مٹھاس جیسی بھی ہے، حلق تک بھی محسوس ہوئی تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ اسی طرح سے عورت اگر کھانا پکا رہی ہے، شوہر وہ نمک چکھ لے، آپ بھی کھانا پکا رہے ہیں، نمک چکھنا چاہ رہے ہیں تو نمک چکھ کے پھر تھوک دیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی جائے، اتنی حد تک جائے، لیکن اس کو نگلنا نہیں، یہ بیٹھ کے پورا چمچ اٹھا کر کے پی لیا آپ نے کہ ربانی صاحب نے بتایا ہے، چکھ لو، کوئی حرج نہیں، غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ چکھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے بیوی بچے والے، بیوی ہے، جوان ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اپنے نفس پہ کنٹرول ہیں تو بیوی کو بوسہ لینا بھی جائز ہے، اس سے مباشرت، اس کے پاس مل کے بیٹھنا بھی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ خیر یہاں تو آپ لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہے جو ماشاءاللہ یہاں اہل و عیال کے ساتھ رہتے ہیں، ورنہ خامخواہ میں آپ لوگوں کو یہ باتیں یاد دلا کر کے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، اللہ معاف فرمائے، ہے کہ نہیں؟ بہرحال یہ ہمارا فرض ہے، صرف آپ ہی نہیں سن رہے ہیں بلکہ یہاں سینکڑوں لوگ بیٹھ کر کے بیچارے دنیا کے اندر سن رہے ہیں، سب کے لیے، اسلام سب کے لیے، صرف آپ کے لیے تھوڑی ہے، یہ مسائل جو بیان کیے جا رہے ہیں سب کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں، آج نہیں ہزاروں لوگ اس کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اسی طرح سے عزیزان گرامی، حجامہ وغیرہ لگوانے میں اختلاف، حجامہ سمجھ رہے ہیں، حجامہ پوچھنا جو لگواتے ہیں، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حجامہ لگوانے والا، اس کے لیے جائز، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حجامہ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ لگوائیں، آپ افطاری کرنے کے بعد حجامہ کروائیں، کوئی ضروری رمضان کے روزے کی حالت ہی میں کروائیں، جب اختلاف تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے خون وغیرہ جو لوگ دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اگر کمزوری کا ڈر ہے، خوف ہے، یا تو نہیں دینا چاہیے، اس سے بھی روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ یا جو لوگ خون لگواتے ہیں اس لیے تاکہ ان کو طاقت ملے، قوت ملے اور اسے غذا حاصل ہو، تو چونکہ غذا کھانے کا مقصد خون کی زیادتی ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ ہے کہ کوئی موت اور حیات کی کشمکش میں ہے تو وہ بات الگ ہے، جان بچانا فرض ہے، بہرحال اس کے لیے کوئی نہیں۔ اسی طرح سے یہ تو ہو گئی بات جائز
یہ چیزیں جائز ہے. اس میں بہت ساری چیزیں چھوٹ گئی ہوں گی تو اللہ معاف فرمائے, پھر بعد میں پوچھنا, پورا رمضان ہے انشاءاللہ ہم مسائل بتائیں گے. اسی طرح سے جان بوجھ کر کے کھانا کھا لینا, پانی پی لینا, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بھول چوک کر کے دبا کے چڑھا لیا پانی 2-3 بوتل, جناب علی بیٹھ کے کھا رہا, اس کو یاد ہی نہیں, بیچارے کو یاد ہی نہیں ہے کہ وہ روزے سے ہے, اب پیٹ بھر کے کھا لیا, بعد میں کہتا ہے یار, باہر نکلا, کسی نے پوچھا بھائی یار میں تو پورا روزے سے تھا, پورا کھا لیا. کوئی بات نہیں, آپ کا روزہ مکمل ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. بھول چوک اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اسے کھلایا ہے, اپنے بندے کو پلایا ہے, وہ خوش نصیب, کوئی بات نہیں. لیکن روزہ اس کے بعد یہ نہیں کہ اب ہم نے کھا لیا اب چلو روزہ توڑ دیں, نہیں, روزہ جاری رکھیں. اسی طرح سے جان بوجھ کر کے الٹی کرنا, قے کرنا, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر ویسے ہی الٹی آ گئی اپنے آپ تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہ احادیث سنن اربعہ کے اندر موجود ہیں, یعنی ترمذی, ابو داؤد, نسائی کے اندر, ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح سے ایسا انجیکشن لگوانا جس انجیکشن کے ذریعے سے کیا کہتے ہیں غذا ملے, ایسے انجیکشن سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, یہ بھی یاد رکھو, مسواک کرنا چاہے بھلے کڑوی مسواک ہو یا میٹھا کچھ بھی ہو, بہرحال اس سے مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے.